یہ بات ذرا آپ کووڈ-19 کے حوالے سے چونکہ جموں کشمیر کے اندر مزید کیسز آئے ہیں اور اموات بھی ہوئی ہیں 5 مہینوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور 5 مہینوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک دن میں 5 اموات ہوئی ہوں کووڈ-19 نے جب اتنے بڑے پیمانے پر جانیں لی ہوں مریضوں کی۔ جموں کشمیر میں نئے کووڈ کے کیسز 123 رپورٹ ہوئے ہیں 16 لیہ کے اندر یعنی لداخ میں بھی کیسز 12 14 16 یہ تعداد مسلسل بنی ہوئی ہے اور 133 پازیٹیو ٹیسٹ جو 45,000 سے زیادہ ٹیسٹ گزشتہ روز ہوئے ہیں وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اب تشخیص جو کی گئی تو تصدیق یہ ہوئی کہ 102 کشمیر صوبے سے اور 31 جموں صوبے سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 5 مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے پارن پلن اوڑی شمالی کشمیر کے بارہمولہ کے اندر جہاں پر ایک سرکاری ملازم پازیٹیو پایا گیا جس کے بعد انتظامیہ نے یہاں پر بلاک آفس کو بند کر دیا یعنی کل شمالی کشمیر سے بھی کیسز رپورٹ ہوئے اور سب سے زیادہ سر فہرست کشمیر میں جائیں تو ہمیشہ کی طرح سری نگر بنا ہے اور جموں پروونس کے اندر جموں صوبہ سب سے اوپر اس لسٹ میں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ 10 دسمبر سے آنکڑے دیکھیں گے تو مرنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ کر کے بڑھ رہی ہے، پہلے 1 پھر 2 پھر 1 اور آج 5 تک یہ تعداد آ گئی ہے، یعنی جمعرات کو 5 لوگ کووڈ کی وجہ سے لقمہ اجل ہوئے ہیں، 133 پازیٹیو پائے گئے ہیں، اگرچہ 140 کے قریب شفا یاب بھی ہوئے ہیں، تاہم وادی میں 102 جموں میں 31 افراد دوبارہ سے کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں اور اس سے احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لداخ بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے۔ جہاں ہم آپ کو یہ کووڈ کی خبر بتا رہے ہیں نا وہیں پر ذرا امریکہ کے صدر کا بھی بیان چلا ہی دیجئے کیونکہ امریکہ کے صدر کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے وہ، کیونکہ امریکی صدر کا ماننا ہے کہ ایام سردی کے دوران اب کورونا یعنی جس رفتار میں ابھی ہمارے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے، یعنی یو ایس صدر کا ماننا ہے کہ جناب اب جس طریقے سے اومیکرون آیا ہے جس طریقے سے یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور WHO نے جس طریقے سے یہ صاف کر دیا ہے کہ اومیکرون کی رفتار کووڈ سے زیادہ تیز ہے اور اب اس میں جو بات سامنے آئی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایام سردی کے دوران بیماری کی شدت بھی بڑھے گی، کئی لوگوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات اور خبریں جو ہیں وہ موصول ہوں گی، امریکی صدر کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور دوسری طرف سے G7 ملکوں نے اومیکرون کو ایک بہت بڑا تھریٹ اس وقت مانا ہے پبلک ہیلتھ کے لیے، یعنی G7 کے ملک لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں، اس میٹنگ کے اندر ان کا ماننا ہے کہ یہ جو اومیکرون جس طریقے سے آ رہا ہے اور جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر کیسز پازیٹیو کے طور پر سامنے آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے 2022 کے لیے بن سکتا ہے ہمارے لیے اور اس میں پبلک ہیلتھ کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ G7 ہیلتھ منسٹرز کا اجلاس گزشتہ دنوں برٹن کے اندر منعقد ہوا تھا جس میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، ویکسینیشن جس طریقے سے چل رہی ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ اب جن ملکوں کے اندر ویکسینیشن 70 سے 80% تک مکمل ہو گئی ہے وہاں پر بوسٹر لگانے کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن افریقہ اور دیگر ملک جو انتہائی غریب ملک ہے وہاں پر ابھی پہلی ڈوز بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی گئی اور کہا گیا کہ جب یکساں طور پر ویکسینیشن کے عمل کو تیز نہیں کیا جائے گا شاید تب تک بوسٹر لگانے سے زیادہ لوگوں کو نہیں بچایا جا سکتا، لیکن امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ان کے پاس جو بیان آیا ہے ان کا ماننا ہے کہ جو ڈیلٹا انفیکشن اور دیگر معاملے ہمارے پاس تھے وہ جناب بالکل کم تھے لیکن اومیکرون اس سے رفتار اور زیادہ بڑھے گی، امریکہ سمیت یورپ ایشیا کے اندر اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ویکسینیشن نہیں کی ہے تو جلدی سے ویکسین لگائیے تاکہ آپ اس پریشانی سے بچ سکیں اور اپنے آس پاس اور اپنے اہل عیال کو اس مصیبت سے دور رکھیے گا۔ جی آصف۔